وہ مزاج اتنا خطرناک ہو گیا، 15 سال کی عمر میں پڑھائی ان کی طاق میں چلی گئی، ماں باپ کی عزتیں لٹ رہی ہیں، موبائل کا استعمال غلط ہو رہا ہے، اور یہ بچیاں سوچ رہی ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بچے سوچ رہے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا، اور اچھا ٹھیک ہے 2 سال 5 سال 10 سال برباد کر کے ٹھیک ہے ہم نے جس سے چاہا تھا اس سے شادی ہو گئی، لیکن یاد رکھنا وہ جو شادی ہو گئی ہے اچھی طرح یاد رکھنا، اگر ماں کا دل دکھا ہے، اگر باپ کا دل دکھا ہے، یاد رکھنا آپ نے 2 گواہوں کو بلا کے وکیل صاحب کی وکالت کرا کے آپ نے نکاح کو کر دیا ہے، لیکن نکاح میں برکت جبھی ملے گی، ایک دوسرے میں محبت جبھی پیدا ہوگی جب ماں خوش ہوگی، باپ آج کتنی طریقے سے کہیں، کس طرح اپنے بھائیوں سے کہیں، اپنے بچوں سے کیسے کہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ایک ماں بیٹی کالج جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، بیٹا کالج جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو ماں باپ نے سوچا کہ میرا بیٹا کالج جاتا ہے لاؤ اس کو موبائل دلا دے، پھر ماں باپ نے سوچا میرا بیٹا ہے آج کے دور میں موبائل لوگوں کے پاس بڑا اچھا ہوتا ہے، تو ماں نے سوچا جو پیسے ہیں لاؤ ہم اپنے بیٹے کو موبائل دلا دیں گے، ایک اچھا موبائل ہوگا تاکہ میرا بیٹا خوشی کے ساتھ رہے گا، میرا بیٹا کہیں ضرورت سمجھے گا تو کوئی اچھی چیز کیچ کر لے گا، ہم لوگوں کو سنائے گا۔ ماں نے باپ نے میرے بیٹے کے لیے ترقی کے لیے کہ بیٹا آگے ترقی کرے گا، پڑھنے لکھنے میں بیٹا اس موبائل سے کامیاب ہو جائے گا، ان فکروں کے ساتھ ماں نے موبائل دلایا، ان فکروں کے ساتھ باپ نے موبائل دلایا۔ موبائل اس لیے دلایا گیا تھا، موبائل اس لیے نہیں ماں باپ نے دلایا تھا کہ ہم اس سے غلط کام کریں، غلط باتیں کریں، غلط گفتگو کریں، کیا سوچ کے ہم کسی سے غلط بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ایک زنا یہ ہے کہ کسی کو ٹچ کر دے، اگر ہاتھ سے پکڑا ہے تو زنا ہے، مل گئے ہیں تو زنا ہے، اگر اسی نیت سے چلے ہیں تو قدم کا زنا ہے، اور اگر اسی نیت سے ہم نے موبائل سے باتیں کی ہیں تو گفتگو ہے۔ کیا ہم اس سے ترقی کرنے جائیں گے؟ میں قسم خدا پاک کی کھا کے کہتا ہوں کہ تلخ باتیں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ پہلے سمجھو ہماری بربادی کہاں سے ہو رہی ہے، ہماری کہاں سے تباہی ہو رہی ہے۔ یہ جب کام شروع ہوں گے نگاہیں بدلیں گی، دل گندے ہوں گے، ایک دوسرے کی بیٹیوں پر یا بیٹیاں کسی دوسرے کے مردوں پر گندی نظریں ڈالیں گی تو معلوم ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برے گناہ زناکاری کی وجہ سے اللہ اس کو غربت دے دیتا ہے، غربت دے دیتا ہے، وہ انسان فقیر ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا یقین ہو 10 سال کی محبت کرنے والے جب وہ خوشی میں آ گئے تو وہ دونوں رونے لگے، دونوں کی جدائی ہو گئی، کیونکہ پہلے پیسہ تھا، اب پیسے میں برکت نہیں، اب پیسے میں عزت نہیں، اب پیسے کے ذریعے شہرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ جو نظام اللہ نے شادی کا بنایا اس نظام کے مطابق شادیاں ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ شادیوں کے لیے وہ گلی گلی گھومیں، نوجوان بچیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ شادیوں کے لیے فون پر باتیں کرے، ان کا کام یہ تھا کہ یہ پڑھتی محنت سے یہ عالمہ بنتی، یہ ڈاکٹر بنتی، یہ انجینئر بنتی، یہ پروفیسر بنتی۔ آج ہمارے بچے حافظ بنتے، عالم بنتے، قاری بنتے، مفتی بنتے، ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے، پروفیسر بنتے، اور میں یہاں تک کہتا ہوں ایک ایماندار سیاسی رہنما بنتا، اپنے علاقے کے ایک ایماندار ممبر بن جاتے۔ کیا کبھی دل نہیں تڑپتا ہے آپ کا؟ ایک صاحب ملے ممبری میں، وہ آ گئے، صحیح لکھنؤ کی بات ہے، اللہ نے ان کو جیت بھی دی، اس کے بعد انہوں نے اس کو کام کیا، کیا ہوا؟ وہاں جلسہ تھا، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ تو اچھے انسان ہے، ہم نے کہا بھائی
آپ کہاں اس میں آ گئے؟ اتنا ٹائم کہاں ہے آپ کے پاس؟ پبلک کے کام کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. اور پھر جو آپ کے علاقے کے وارڈ کے غریب لوگ، ان کے چولہے اگر نہ جلے تو اللہ کے وہاں قیامت میں جواب دینا پڑے گا.